بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر کسی شخص نے کوئی پراپرٹی پرچیز کی ہے اور اپنے نام پہ نہ ہی رجسٹری کروائی ہے اور نہ ہی اس کا انتقال کروایا ہے، سمپل جیسا کہ لوگ کرتے ہیں پیسے بچانے کے لیے یا کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، تو وہ اپنے نام پہ جو ہے سمپل جنرل پاور آف اٹارنی ایگزیکیوٹ کروا لیتے ہیں اس میں، اور اس کے ساتھ ان کے پاس ایگریمنٹ بھی اگر ہو، کیونکہ اگر ایگریمنٹ بھی ہوگا تو یہ ارریووکیبل جنرل پاور آف اٹارنی بن جائے گی، یعنی ناقابل تنسیخ۔ تو اگر آپ کے اور بعد ازاں کوئی ایسا ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی ڈیکلیریشن کوئی جو ہے اونرشپ کا، تو کیا وہ جو شخص ہے جو اٹارنی ہولڈر ہے وہ عدالت میں جا سکتا ہے سوٹ فار ڈیکلیریشن کے لیے کہ مجھے ڈیکلیئر کیا جائے کہ میں اس پراپرٹی کا مالک ہوں، کیونکہ میرے پاس یہ اٹارنی بھی ہے، میرے پاس یہ ایگریمنٹ بھی ہے۔ تو کیا ایسا سوٹ، ایسا دعویٰ مینٹینیبل ہے کورٹ میں یا نہیں ہے؟ تو اس کو ہم اس جو ججمنٹ ہے اس کی روشنی میں دیکھیں گے۔ پی ایل ڈی 1999 کراچی 223 ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا کریکٹ دعویٰ ہے، کس کورٹ میں فائل کرنا ہے، کون سا فورم ہے، اس میں کیا لکھا جانا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ پتا ہوگی تو آپ کا پیسہ بھی بچے گا، آپ کا جو ہے وہ ٹائم بھی بچے گا۔ تو اس وجہ سے آپ کو اس کا نالج ہونا چاہیے۔ تو ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، چاہے وہ لیگل ڈرافٹنگ ہے، کوئی بھی کورٹ کیس تیار کرنا ہے، دعویٰ، جواب دعویٰ، اپیل، نگرانی، ریٹ پٹیشن، انٹرا کورٹ اپیل یا کوئی بھی فیملی اپیل، یا پھر ٹرانسلیشن سروسز حاصل کرنی ہے جو ویزا پرپسز کے لیے استعمال ہوتی ہیں، نکاح نامہ، برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، رجسٹریاں وغیرہ، یا پھر کسی بھی کنٹری کے لیے اپلائی کروانا ہے، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، ترکی وغیرہ کے لیے، تو ویور نمبر 0303582997 پر واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو پی ایل ڈی 1999 کراچی ججمنٹ ہے، اس میں کیا ہوا تھا، پلینٹف نے ایک فلیٹ پرچیز کیا تھا۔ اب فلیٹ کا نمبر یہاں پہ میں مینشن نہیں کر رہا، لیکن پلینٹف نے، ایک لیڈیز تھی، انہوں نے فلیٹ پرچیز کیا تھا اور اپنے نام پہ جنرل پاور آف اٹارنی ایگزیکیوٹ کروا لی تھی۔ اس کے بعد کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہوا تو انہوں نے ایک کیس فائل کر دیا۔ اب کون سا کیس فائل کیا؟ سوٹ فار ڈیکلیریشن۔ اس میں اور بھی تھی، انجنکشن بھی تھا، اس کے ساتھ ڈیکلیریشن کے علاوہ اور بھی پریئر تھی۔ اب چونکہ میں اس لمیٹڈ رہوں گا ڈیکلیریشن تک، کیونکہ ڈیکلیریشن کا سوٹ مینٹینیبل نہیں ہے اس کیس میں۔ کیوں نہیں ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ تو جب کورٹ میں کیس گیا، اس کے بعد سیشن کورٹ میں، پھر ہائی کورٹ میں، جب یہ پی ایل ڈی جو یہ رپورٹ ہوئی ہے ججمنٹ، اس کورٹ میں جب کیس گیا تو کورٹ نے کیا آبزرویشن دی کہ یہ سوٹ مینٹینیبل ہے نہیں ہے، اور چونکہ اس کے بعد جو ہے انہوں نے ڈسمس کر دیا یہ اس سوٹ کو۔ اب اس کیس میں کیا ہوا تھا، جیسے کیا ریمارکس ہیں کہ جو پلینٹف ہے اس نے یہ جو فائل کیا ہے سوٹ، اس کے مطابق اس نے ایک فلیٹ پرچیز کیا اور ایک ارریووکیبل یعنی ناقابل تنسیخ رجسٹرڈ پاور آف اٹارنی اس کے نام پر ایگزیکیوٹ ہوئی اور اس کو قبضہ بھی حوالے کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے جیسا کہ کیا مقصد جب سے کہتے ہیں کہ سیکشن 54 جو ہے وہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی، اس کے مطابق جو سمپل ایگریمنٹ ہے وہ کنفر نہیں کرتا کوئی رائٹ یا ٹائٹل اموویبل پراپرٹی پر۔ تو ان دی پریزنٹ کیس دی پلینٹف ہیز ساٹ، اب چونکہ پلینٹف نے ڈیکلیریشن مانگی ہے کہ اس کو مالک قرار دیا جائے اس فلیٹ کا۔ اب آگے چل کے جیسے کیا کہتے ہیں، جو سیکشن 42 ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی، یہ جو ڈیکلیریشن کا سوٹ فائل ہوتا ہے اس تقرار حق کا، یہ سیکشن 42 کے تحت فائل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ انووک نہیں کیا جا سکتا ڈیکلیریشن کے لیے، جہاں پہ جو ٹائٹل کے بارے میں جو اموویبل پراپرٹی ہوگی اس کے ٹائٹل کے بارے میں اس کو انووک نہیں کیا جا سکتا۔ کس بیس پر؟ کہ ایک ایگریمنٹ ہے اور اس کے ساتھ اٹارنی بھی موجود ہے۔ بے شک دونوں چیزیں موجود ہیں تب بھی اس کو انووک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جیسا ایز اے سیم ول ناٹ کنفرم دی پلینٹف اینی رائٹ اور ٹائٹل، کیونکہ یہ اس کو ٹائٹل نہیں دیتا اس پلینٹف کو اس جو ہے پراپرٹی میں یا فلیٹ کہہ لے ان اٹ سیلف، یہ خود اس کو ٹائٹل نہیں دیتا۔ اب آگے چل کے جو پلینٹف کے جو کونسل ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے امینڈمنٹ کی درخواست دی ہوئی ہے، application for suit for specific purpose has been moved، کہ وہ دی گئی ہے، اس کو جو ہے وہ کنورٹ کرنے کے لیے، اس میں امینڈمنٹ کے لیے کہ جو کریکٹ دعویٰ ہے اس کو رکھنے لگے۔ تو اب جیسا نے وہ بھی ریجیکٹ کر دی، کیونکہ وہ جیسا کہتے ہیں کہ اس میں بھی لیکس تھے، کوئی ڈیفیکٹس تھے، تو اس کو بھی الاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں پہ لکھتے ہیں کہ دی سوٹ آف دی پلینٹف از بارڈ۔ اب جیسے ہم نے یہ جو دعویٰ تھا اس کو بار قرار دیا گیا
اس سیکشن کے تحت سیکشن 42 کے تحت اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت کہ یہ اس سیکشن کے تحت اس کو نہیں دائر کیا جا سکتا کیونکہ اس پر سمپل ایگریمنٹ ہے اور پاور آف اٹارنی ہے. اور آگے therefore the plaintiff of suit is the plaint of the plaintiff is rejected. اب یہ تھوڑا سا کلیئر مسٹیک ہو سکتا ہے. is rejected however with no order as to cause. However this will no preclude the plaintiff from filing a fresh suit. اب اس میں جیسے کہتے ہیں کہ یہ ایک نیا سوٹ فائل کر سکتی ہے اور جو بھی ڈیفیکٹس ہیں اس کو ریکٹیفائی کرتے ہوئے.